اپنا بنا لے، اللہ کو اپنے ساتھ لے لے۔ جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، تو کسی میدان میں کبھی بھی اس کو ناکامی نامرادی نہیں ہوگی، ہمیشہ کامیابی کامرانی اس کے قدم چومے گی اور اس کا مقدر بنے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو ساتھ لینے کا قرآن مجید نے ایک نسخہ یہ بتلایا کہ تم ہر حال میں دین پر پکے رہو، اپنا قدم شریعت کے راستے سے ہٹنے نہ دو، چاہے امیری ہو چاہے غریبی ہو، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، چاہے بیماری ہو چاہے صحت و تندرستی ہو، کسی بھی موقع پر شریعت کا دامن نہ چھوٹے، سنت کے راستے سے تم نہ ہٹو، پھر اللہ کی مدد یقیناً تمہارے ساتھ رہے گی، کسی وقت بھی تم اللہ کی مدد سے محروم نہیں ہوگے۔ مشہور واقعہ ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، مسلمان کافر آپس میں مقابلے میں صف آرا ہیں، مسلمان اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی، تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ آخر کیوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی، ہم غالب نہیں آ رہے، ہمیں فتح کامرانی کامیابی نہیں مل رہی، تو کیا ہو؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری تلواریں کیسی ہیں، ہمارے نیزے کیسے ہیں، ہمارے ہتھیار کیسے ہیں، ہمارے گھوڑے کیسے ہیں، ہمارے مجاہدین میں جوانی ہمت ہے کہ نہیں، یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ مسواک والی سنت، جس کو ہم کچھ وقت ہی نہیں دیتے، کام ہی نہیں سمجھتے کہ میں نے مسواک نہیں کیا، 24 گھنٹے گزر گئے، 5 نمازیں پڑھی اور میں نے کسی نماز میں مسواک نہیں کیا، جبکہ آپ جاتے ہیں حرم پاک میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں مستقل ہمارے جو مالکی حضرات ہیں وہ مسواک جیب میں رکھے ہوتے ہیں، جب صف میں اقامت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے نکال کے مسواک منہ میں مار کے پھر جیب میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسواک سنت وضو ہے، ان کے ہاں مسواک سنت نماز ہے، اس لیے وہ وضو کے ساتھ مسواک کریں نہ کریں، نماز کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی جیب میں مسواک ہوگا، ان کے ہاں مسواک نماز کی سنت ہے۔ مسواک کے علماء نے 70 سے زائد فائدے لکھے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اہتمام سے مسواک کرتا ہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، کتنی بڑی بات ہے، مقصد زندگی حاصل ہو جائے گا۔ اور فرمایا جس بندے کے پاس مسواک کا اہتمام ہوگا اس کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوگی، کتنی بڑے تحفظ کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد نصرت کو لینے کا ایک نسخہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا معنی یہی ہے جو میں عرض کروں، استقامت علی الدین، جو بندہ ہر حال میں دین پر پکا رہتا ہے یہ اصل میں صابر ہے۔ صبر کی جو ہم نے صورتیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی صبر کی شکلیں ہیں کہ جزا فضا نہیں کرتا، ہائے وائے نہیں کرتا، وہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، لیکن اصل صبر یہ ہے استقامت علی الدین، کسی حال میں بھی دین کا دامن نہ چھوٹے، تھکاوٹ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، فلاں دنیا کا تقاضا ہے، فلاں دنیا کا کام ہے، فلاں معاملہ ہے، بھئی کچھ بھی ہو جائے، میں نے کھانا ہے تو بھی سنت کے مطابق، سونا ہے تو بھی سنت کے مطابق، پینا ہے تو سنت کے مطابق، بال بنوانے ہیں تو سنت کے مطابق، لباس پہننا بنوانا ہے تو سنت کے مطابق، کسی کے ساتھ ملنا ہے سنت کے مطابق، بچوں کی شادی خوشی کرنی ہے سنت کے مطابق، گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو گئی تو طریقہ سنت کے مطابق، ہر جگہ پر جب سنت کو آگے رکھے گا تو اب اللہ کی مدد ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہے گی، کسی میدان میں کسی جگہ میں یہ ناکام نامراد نہیں ہوگا۔ اور یہاں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو، اگر اللہ کو تم اپنے
ساتھ لے لو۔ دین نے جو مسئلہ بتایا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ مستقل مسئلہ ہے شریعت کا، ہر اچھے کام سے پہلے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع او ابتر۔ فرمایا ہر وہ جائز کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بس شرط اتنی ہے گناہ کا کام نہ ہو، باقی ہر کام سے پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے اس کو شروع کرو، تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ اور پتہ اس بسم اللہ کے اندر جو پہلے پہلے با کھڑی ہے، علماء نے اس کے 10 معنی لکھے ہیں۔ ہماری شرح میں اتامل کتاب ہے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس میں 10 معنی لکھے ہیں صرف اس با کے، اور ان میں سے 2 معنی میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ ایک با مصاحبت کی ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کا معنی اللہ کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ جس کام کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، گویا آپ نے اس کام میں اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا پھر آپ ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اکثر ہمارے بزرگوں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ بھی اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ الباء للمصاحبت، ایک معنی اس کا یہ اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، اور دوسرا ہے الباء للاستعانت، کہ بسم اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں یہ کام تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ گویا اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی، اپنی نفی کرے گا، میری طاقتیں، میری صلاحیتیں، میری لیاقتیں، میری قابلیتیں کچھ بھی میرا کام نہیں بنا سکتی، میرا کام تیری مدد سے بنے گا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کا معنی ہے۔ بسم اللہ جب پڑھتے ہیں گویا اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کی طاقت کا اقرار کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مدد مانگ کے کام شروع کیا تو پھر وہ کام یقیناً ہوگا بھی صحیح اور برکت بھی ہوگی۔ تو گویا اللہ کی مدد اور اللہ کو ساتھ لینے کے یہ 2 ہتھیار، ایک بسم اللہ اور ایک استقامت علی الدین، جس کو صبر کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی ٹیکنالوجی تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی بڑی سے بڑے ہتھیاروں سے لیس فوج بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ سمجھ نہیں آتی تو افغانستان کو دیکھ لو، 47 ملکوں نے اپنی ایڑھی چوٹی کا زور، پوری ٹیکنالوجی، سارے فوجی، ساری طاقتیں، سب کچھ ٹینک استعمال کر لیے، لیکن نہتے طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ 20 سال پہاڑوں سے ٹکر مار مار کے آخر ناکام رسوا گندا منہ لے کے واپس گئے، اور ان سے امن کی بھیک مانگی، ان سے مذاکرات کی بھیک مانگی، انہی نہتوں سے مذاکرات کی بھیک مانگی۔ یہ کیا تھا؟ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، اس کو ہم لا نفی جنس کہتے ہیں، غلبہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو پھر تم پہ آ سکے، فلا غالب لکم، پھر کوئی دنیا کی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ اسی کو قرآن اور جگہ پر کہتا ہے کہ تم ہی غالب ہو، شرط اتنا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایک لفظ میں قرآن نے بات بتا دی، ایمان کے تقاضے تم پورے کرو، پھر غلبہ تمہارا ہے، علو تمہارا ہے، بلندی تمہاری ہے، دنیا پر راج تمہارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا پر راج کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ دین کے تقاضے پورے کیے، ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں، ورنہ کبھی پیدل چل رہے ہیں، کپڑوں کو ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، روکھی سوکھی خوراک کھاتے ہیں، لوگوں کے گھر خلیفہ ہو کر کے بھی بیوہ عورتوں کے گھر پانی بھر رہے ہیں، کسی کے گھر جھاڑو دے رہے ہیں، کسی کے گھر سودا سلف پہنچا رہے ہیں،
یوں خدمت کر رہے ہیں. کون سی کوئی بڑی طاقتیں دکھائی تھی ان کو, بڑی کوئی ٹیکنالوجی دکھائی تھی ان کو؟ یہ شخص تھا مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے, مصلی کا امام تھا, اسی حالت میں شہید ہو رہا ہے, خلیفہ وقت ہے. امامت اور خلافت یعنی ہمارا بادشاہ, ہمارا سیاسی رہنما وہی ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے آگے نماز میں کھڑا کر سکتے ہیں. یہ خلافت ہمیں بتلا رہی ہے. جس کو آپ نماز اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہتے, اس کو اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ایمان کے خلاف کر رہے ہیں. وہ آپ کے ووٹ کا حقدار ہی نہیں ہے. یہ آپ کی بالکل انتہائی غلطی ہے. اس کو اپنے باپ کے جنازے کے لیے آپ آگے نہیں کھڑتے, آگے نہیں کھڑا کرتے. اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, اور آپ اس کو سیاسی رہنما مانتے ہیں. تو یہ آپ نے ایمان کے تقاضے چھوڑے ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حضرت معاویہ, ساروں کو چلتے چلے ہیں, حتیٰ کہ خلفائے بنو امیہ جن کے بارے میں آج ہم بہت کچھ کہتے ہیں تاریخ میں, یزید سے لے کر کے نیچے, لیکن سارے مسجد کے امام تھے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مسجد کا امام نہ ہو. حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا, لیکن مسجد کا امام تھا. مسجد میں باقاعدہ وہ نماز پڑھاتا تھا, جمعہ بھی پڑھاتا تھا. اس کے واقعات موجود ہیں. تو اتنا تو کم از کم تھا کہ مسلمانوں کا سربراہ وہ بنے. مسلمانوں کے سربراہ کو امامت کبریٰ کہتے ہیں, اور نماز کو امامت صغریٰ کہتے ہیں. جس کو آپ امامت صغریٰ نہیں دینا چاہتے, اس کو آپ امامت کبریٰ دے دیتے ہیں, تو آپ جیسا پاگل اور کون ہوگا؟ جس کو آپ امامت صغریٰ نہیں دینا چاہتے, تو امامت کبریٰ کا حقدار کہاں سے بن گیا؟ اس لیے سیاسی رہنما بھی ہمارا وہی ہے جو دین کے تقاضے پورے کرے, جس کے اندر دینداری زیادہ ہو. تو فرمایا ان ینصرکم اللہ, اگر مدد کرے تمہاری اللہ, فلا غالب لکم, پھر دنیا میں کوئی طاقت تم پر غلبہ پانے والی نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے, تم نے ایسے کام کیے کہ رب کی مدد سے محروم ہو گئے, اللہ تمہاری مدد نہیں کر رہا, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ, پھر اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت ہے کون سی جو تمہاری مدد کر سکے گی؟ وہ تو سارے بھیک مانگنے والے ہیں, سب خود محتاج ہیں, سب خود محتاج ہیں, تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس کے بعد اللہ کی مدد جب چھوڑ جائیں, اللہ تعالیٰ اپنی مدد نہ کریں, تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کو بھروسہ ہمیشہ اللہ پر کرنا چاہیے, بس اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں. اگر کوئی میری مدد کر رہا ہے, جو کر رہا ہے اس کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. تو میں کیوں کہوں کہ یہ میری مدد کر رہا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ میری مدد میرا اللہ کر رہا ہے. میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی گھر بندے نے کنڈا کھٹکایا اور روٹی سالن دیا, جیسے لوگ مولوی کے گھر آ کے دیتے ہیں. یہ باقاعدہ لکھا ہے حضرت کے حالات زندگی میں کہ بچوں کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی. بچہ نیچے گیا, گھر اوپر تھا, سیڑھی اتر کے بچہ نیچے گیا, بندے نے روٹی سالن پکڑایا, بچہ اوپر لے کے آیا, امی پوچھتی ہے کس نے دیا؟ بچہ کہتا ہے اللہ نے دیا. حالانکہ کس کے ہاتھ سے لیا؟ بندے کے ہاتھ سے لیا ہے, اسی محلے کے بندے کے ہاتھ سے لیا ہے. پکی بات ہے بندہ جانتا ہوگا, نام نہیں جانتا ہوگا, اتنا تو جانتا ہوگا اسی محلے کا ہے, لیکن بچہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے لیا, بندے کے ہاتھ سے ہے, مگر عقیدہ کیا بنا ہوا ہے؟ میرے اللہ نے. اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا کہ جا روٹی دے کے آ؟ اللہ نے ڈالا تھا. تو فرمایا ایمان والوں کو بھروسہ توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق دے.